اللہ رب العالمین نے کہا کہ لوگوں، شیطان تمہارے ہر طرف سے تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، شیطان تمہارے لیے ہر طرف سے حملے کرنے کے لیے تیار ہے۔ چاہے آپ دیکھیں شیطان کے حملے جب سے اس وقت سے شروع ہوتے ہیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسی وقت سے شیطان انسان کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ MMFG ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کا مستحق بنیں۔ ہمارے نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں سے پیدا فرمایا ہے، اور اس اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان کہ امت محمدیہ میں پیدا کرنے کے بعد اللہ نے صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا کرے کہ مرتے دم تک صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی، آمینہ کے لال، مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھٹکتی ہوئی اس گمراہ قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا، بلکہ اپنی پوری زندگی اس امت کے لیے صرف کر دی۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو جس نبی نے اس امت کی راتیں بھی ایک روشن راتیں بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تاکہ یہ امت لیلھا کنہارھا، کہ اس امت کی راتیں گویا کہ دن کی طرح واضح ہیں کہ یہ امت اپنی زندگی کیسے گزارے، یہ امت شیطانی چالوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائے، یہ امت نظر بد سے اپنے آپ کو کیسے بچائے، یہ امت شیطانی وسوسوں سے اپنے آپ کو کیسے دور رکھے، یہ امت شیطانی وسوسوں کے ذریعے پیدا ہونے والی مصیبتوں سے اپنے آپ کو کیسے بچا کر رکھے کہ جو شیطانی حملے ہوا کرتے ہیں ان حملوں سے اپنے آپ کو کیسے دور رکھے۔ ان تمام چیزوں کی وضاحت اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین اور سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں، چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 19 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان جیسی مخلوق سے پناہ مانگنے کی اللہ نے دعوت دی ہے۔ کیونکہ آج جس موضوع پہ آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ یہی ہے کہ شیطانی حملے انسانوں پر کیسے ہوتے ہیں۔ شیطانی حملے جو ہوا کرتے ہیں، شیاطین، جیسے کہ میں نے پچھلے جمعہ ہمیں ایک بات بتلائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات، یہ دو ایسی مخلوقات بنائی جن سے اللہ نے عبادات کا مطالبہ کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جنات اور انسان کے اندر، ان دونوں کے اندر اللہ نے ایسی صفات رکھی کہ یہ انسان نیکیاں بھی کرتا ہے اور گناہ کے کام بھی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جنات کے اندر اللہ نے یہ دونوں صفات رکھی کہ جنات میں بھی اچھے جنات ہوا کرتے ہیں، نیک جنات ہوا کرتے ہیں، اور ان جنات میں بھی شر پسند جنات ہوا کرتے ہیں۔ شر پسند جنات میں دوسری قسم کی ہوتی ہے کہ جنہیں شیاطین کہا جاتا ہے، جنہیں شیطان کے نام سے یاد کیا قرآن نے اور احادیث میں
کہ شیاطین کو بھی اللہ نے پیدا کر دیا اور ان کے اندر جنات سے ہٹ کر ایک صفت ان کی یہ بنائی کہ جنات کے اقسام میں ہی ہوں گے لیکن ان کی مخلوق ان کی خلقت الگ کی جائے گی. اسی لیے اللہ نے شیاطین کو آگ سے پیدا کیا, شیاطین کو آگ سے پیدا کیا. اور قرآن نے اس کا تذکرہ سورہ اعراف کے دوسرے صفحے میں اللہ رب العالمین نے 8ویں پارے میں فرمایا کہ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے شیطان کو اللہ نے حکم دیا کہ اے شیطان تجھے ان کے سامنے سجدہ کرنا ہے, لیکن شیطان نے کہا کہ میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ انت تکبر, وہ تکبر کرنے لگ گیا, وہ گھمنڈ کرنے لگ گیا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور انسان کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. آگ کے اندر جو صفات ہے وہ بھڑکنے کی ہے اور اس کی صفات اونچائی پر جانے کی ہے, اور جو مٹی کی صفت ہے وہ زمین پر جانے کی ہے, زمین کے اندر دھسنے کی ہے. تو میرا مقام آدم سے بڑھ کر ہے, میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا. اللہ نے پوچھا قال ما منعك کہ تجھے کس چیز نے روکا ہے شیطان, اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ اللہ تسجد اذ امرتک, جب میں تجھے آرڈر دے دوں, جب میں تجھے حکم دے دوں تو اس کے سامنے سجدہ کر لے, تو نے سجدے سے کیوں منع کیا؟ شیطان نے کیا جواب دیا؟ شیطان نے کہا قال انا خیر من, اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں, خیر من اے من آدم, اے اللہ میں آدم سے بہتر ہوں. کیوں بہتر ہوں؟ اس کی علت بھی بیان کی, اس کی وجہ بھی شیطان نے بیان کی. خلقتنی من نار, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا, وخلقتہ من طین, اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. یہ دونوں چیزیں اس نے بیان کی. تو اللہ نے کیا کیا؟ اس کی اس تکبر کی وجہ سے, اس کی اس گھمنڈ کی وجہ سے اسے رائے درگار کر دیا. اللہ نے اپنے اس کی جگہ سے اس کو نکال کر دنیا میں پھینک دیا اور اس سے کہا کہ تو آج سے مذموم مخذولا, تو آج سے مذموم ہے, آج سے تو میرے نگاہوں کے پاس سے گزر گیا, نگاہوں سے تو نیچا ہو گیا, آج سے تو مذموم قرار دیا جائے گا. پھر کیا کہا؟ قال فخرج منها, تو اس جگہ سے یہاں سے نکل جا, تو یہاں سے نکل جا. پھر وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں یہاں سے تو نکل جاؤں گا, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ, اور میں جا کر ایسے راستے پر بیٹھوں گا جو تیرا سیدھا راستہ. کیا کہا کہ اے اللہ تو مجھے نکال رہا ہے اس آدم مٹی کے بنائے ہوئے پتلے کے سامنے, انسان کے سامنے مجھے تم نکال رہا ہے, اے اللہ میں نکل تو جاؤں گا. قال فخرج منها فإنك, کہ اے اللہ تو جب اللہ نے حکم دیا تو کہا کہ میں نکل جاؤں گا, لیکن لأقعدن لهم صراطك المستقيم, میں ضرور بالضرور صراط مستقیم کے پاس بیٹھ جاؤں گا. بیٹھ کر کیا کروں گا؟ پھر کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن یمینہم وشمالہم, کہ اے اللہ میں ایسی جگہ بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کے آگے سے بھی آؤں گا. ثم لآتینہم, میں ضرور بالضرور انسانوں کو گمراہ کروں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن یمینہم وعن شمالہم, اللہ میں ان کے آگے سے بھی ان پر حملہ کروں گا اور ان کے پیچھے سے بھی حملہ کروں گا اور ان کے دائیں سے بھی حملہ کروں گا اور ان کے بائیں سے بھی حملہ کروں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اور تو تیرے بندوں میں اکثر ناشکرے لوگ پائے گا. یہ اللہ کے سامنے شیطان نے وعدہ کیا, اللہ کے سامنے شیطان نے یہ گارنٹی کے ساتھ کہا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا, اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا. تو شیطان کے اندر اللہ نے کیا کر دیا؟ نیکی کی صفت نہیں رکھی. کہا کہ تو جا کر میرے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر, لیکن جو نیک بندے ہوں گے وہ تیرے چنگل میں آنے والے
نہیں ہوں گے۔ مومنین جو ہوں گے، عقیدے پرست جو ہوں گے، کتاب و سنت کو ماننے والے جو ہوں گے، سلف صالحین کے طریقے پر چلنے والے، منہج سلف کو فالو کرنے والے، تابعین، تبع تابعین، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنے والے اور منہج سلف کو فالو کرنے والے جو ہوں گے، جو کتاب و سنت کے داعی ہوں گے، جو اہل الحدیث ہوں گے، جن کا عقیدہ مضبوط ہوگا، جنہیں آخرت پر ایمان ہوگا، ایسے لوگوں پر تیرا کنٹرول نہیں چلے گا، تیرا کنٹرول ایسے لوگوں پر نہیں چلے گا۔ لیکن شیطان نے کہا کہ اے اللہ تو تیرے بندوں میں اکثر لوگوں کو ناشکرے پائے گا، تو دیکھ کہ میں تیرے بندوں کو کیسے گمراہ کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کے کئی مقامات پر شیطان کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ لوگوں، شیطان تمہارے ہر طرف سے تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، شیطان تمہارے لیے ہر طرف سے حملے کرنے کے لیے تیار ہے۔ چاہے آپ دیکھیں شیطان کے حملے جب سے اس وقت سے شروع ہوتے ہیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسی وقت سے شیطان انسان کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ آج چاہے سائنس کچھ بھی کہے، سائنس کہتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بچے کو ایسی تکلیف ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ روتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ دنیا کے اندر آنکھ کھولتا ہے، اپنی ماں کے پیٹ سے جیسے ہی نکلتا ہے اس وقت بچہ رونے لگتا ہے، بچے کی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں۔ اگر بچہ نہ روئے تو سمجھ جاؤ کہ اس بچے کے اندر بیماری آ چکی ہے، وہ بچہ ناقص العقل ہے۔ آج دیکھیں گے آپ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، ڈاکٹر سائنس یہ کہتی ہے کہ پیدا ہوتے وقت جو بچہ نہیں روتا اس بچے کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، تو بچے کا رونا یہ ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ اس دنیا کے اندر آنکھ کھولتا ہے اسی وقت سے شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بچہ روتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں روتا بلکہ شیطان اسے کچوکے لگا رہا ہوتا ہے۔ کچوکے لگانا کسے کہتے ہیں؟ کہ کوئی چوبدار چیز لے اور لے کر چبانا شروع کر دے، اس کو کچوکے لگانا کہتے ہیں۔ تو اس بچے کو شیطان پیدائش کے وقت ہی کچوکے لگاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بچہ رونے لگتا ہے، بچہ چیخنے چلانے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان اسی وقت سے اس بچے کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد رو کیوں رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ لوگوں تم ہمیشہ شیطان سے پناہ مانگا کرو۔ شیطان ایک ایسی صفت والا چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے شر کو پیدا کر دیا کہ اس کا کام ہی ہے کہ انسان کو گمراہ کر کے رکھ دے، انسان کو تکلیف میں ڈال دے، انسان کو مصیبت میں ڈال دے، انسان کو پریشانیوں میں ڈال دے۔ شیطان انسان کے پیچھے لگ جاتا ہے اور شیطان کے اندر وہ جو صفت اللہ نے رکھی کہ انسانوں کو تکلیف پہنچانا، چاہے وہ کسی بھی طرح کے لوگ ہوں، چاہے وہ کہیں کے بھی کیوں نہ ہوں، شیطان ان کے پیچھے پڑ کر بربادی ان کی شروع کر دیتا ہے۔ جب سے چھوٹا بچہ ہو تو اسی وقت سے شیطان ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شیطان دیکھتا ہے کہ مغرب کے بعد کے وقت، مغرب کے اذان کے بعد کا وقت جو ہوتا ہے، جب سورج ڈھل رہا ہو، سورج اپنے محور پر جا رہا ہو اور اندھیرا آ رہا ہو، ایسے وقت میں شیطان بچوں پر فوراً اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے، بچوں پر فوراً اٹیک کرنا شروع کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی شام کا وقت ہو جائے، سورج ڈھلنے لگے اور اندھیرا آنے لگے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے وہ وقت 15 منٹ یا آدھے گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، اسی وقت میں سورج اپنے محور پر چلا جاتا ہے اور اندھیرا اپنے محور سے نکل کر آ جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں شیطان بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں گھومنا شروع کر دیتے ہیں اور بچوں پر اثرات ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔
اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے ہی شام ہو جائے اپنے بچوں کو گھروں میں لے لیا کرو، اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیا کرو، اپنے بچوں کو گھروں کے اندر لے لیا کرو، تاکہ تم شیطان سے اپنے بچوں کو بچا سکو، شیطان سے اپنے بچوں کو محفوظ کر سکو۔ آج ہمارے بچے دیکھیں مغرب کے بعد یا مغرب کے وقت جو سورج ڈھلنے والا ہوتا ہے، ایسے وقت میں بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے باہر کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، باہر کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا کہ اگر تمہارے جانور جس کو تم پالتے ہو، ان جانوروں کو بھی ان کے گھروں میں رکھ دیا کرو، ان جانوروں کو بھی ان کے گھروں کے پاس انہیں ان کے علاقے میں ان کو داخل کر دیا کرو، کیونکہ جانوروں پر بھی شیطان کا اثر ہو جاتا ہے، جانوروں پر بھی شیطان اپنا اثر دکھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جانور یا تو مر جاتے ہیں، یا تو وہ جانور بیمار ہو جاتے ہیں، یا تو وہ جانور کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یا تو وہ جانور کسی کی جان لینے والے بن جاتے ہیں۔ رہتے رہتے جانور بھٹکنے لگ جاتا ہے اور لمحوں میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ اثرات ہوا کرتے ہیں شیاطین کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بچوں کی بھی حفاظت کیا کرو، اور جو اپنے جانور جس کو تم پالتے ہو ان کی بھی حفاظت کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں کے پاس رہنے والے ایسے لوگوں سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تمہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حکم دیا کہ تم کتوں کو مارو، مدینہ کے اندر کتوں کو مارا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کتا کسی برتن کو منہ لگا دے تو 7 مرتبہ دھلا جائے گا، 6 مرتبہ پانی سے دھلا جائے، آخر میں مٹی کے ساتھ اس برتن کو دھلا جائے، تب جا کر اس برتن کی صفائی ہو پاتی ہے۔ اللہ نے کتے کے اندر اتنی زہر بھر دی ہے کہ اگر کتا کاٹ لے، اگر فوری اس کا علاج نہ ہو تو بچہ یا بڑا آدمی ہی کیوں نہ وہ مر جاتا ہے، چاہے 40 سال کا 30 سال کا کیوں نہ ہو۔ ابھی 8 دن پہلے ایک جو سوشل میڈیا کے اندر ایک واقعہ بہت مشہور ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ 15 سال کا نوجوان بچہ اپنے باپ کے آنکھوں کے سامنے ہاتھ میں لیے ہوئے سسک کر بچے نے جان توڑ دی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے گھر میں کتا پالا تھا۔ آج لوگوں کو انسان پالنا مشکل ہو رہا ہے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا مشکل ہو رہا ہے، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنا مشکل ہو رہا ہے، گھروں میں اناج لانا مشکل ہو رہا ہے، بیوپار نہیں ہے، انسان پریشان ہے۔ لیکن اللہ نے جنہیں دیا ہے وہ غریبوں کو تو نہیں دیتے، بلکہ اپنے گھروں میں کتے بلیاں پال کر زندگی گزارتے ہیں۔ انہیں اولاد نہیں چاہیے، وہ ہمارے دو کی پالیسی پہ اپناتے ہیں، لیکن کتوں کی پرورش کر رہے ہیں، اور کتے کا 1 مہینے کا خرچ لگ بھگ کم سے کم 2000 روپے، ایک کتے کا پالنے کا خرچ۔ انسان ان کتوں کو پالتا ہے نعوذ باللہ، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جن گھروں کے اندر کتے ہوں ان گھروں کے اندر فرشتے نہیں آتے، ان گھروں کے اندر فرشتوں کا دخول نہیں ہوتا، اور لیکن لوگ ان کتوں کو بہت محبت سے پیار سے پال رہے ہوتے۔ مسلمان گھرانوں میں بھی نظر آتے ہیں سب چیزیں۔ تو کیا ہوا؟ وہی مسلمان بچہ جو اپنے گھر میں اپنے اس کا باپ جو ایک کتا پال رہا تھا، کھیلتے کھیلتے کتے نے کیا کر دیا؟ جیسے میں نے کہا جانوروں میں بھی شیاطین اثر انداز ہو جاتے ہیں، شیاطین ان کے ذریعے سے انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، شیطان جانوروں میں داخل ہو کے انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ وہ بھی ایک واقعہ اللہ کے نبی کا بتلاؤں گا میں، لیکن وہ جو ابھی حالیہ ایام میں ایک واقعہ پیش آیا، اس کتے نے 15 سال کے بچے کو کاٹ دیا گھر میں۔ 15 دن ہو گئے، 20 دن ہو گئے، اس بچے نے کسی کو نہیں بتایا، وہ سمجھا چھوٹا موٹا کاٹا ہے، وہ ایسے ہی سوکھ گیا، چلا گیا۔ لیکن کچھ مہینے کے بعد اس جانور کتے کے اندر اللہ نے جو زہریلی چیزیں رکھی ہیں وہ اثر انداز ہونے لگی، بچہ راتوں رات بڑی بیماری کا شکار ہو گیا اور اپنے منہ سے کتے کی آوازیں نکالنے لگا۔ ابھی 15 دن پہلے کا واقعہ، پوری انڈیا کی میڈیا نے اس کو دکھلایا، اور اتنا خطرناک واقعہ آپ دیکھیں گے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے کہ جس کے ہاتھ میں بچہ 15 سال 16 سال کا جوان بچہ سسک کر آنکھیں بند کر رہا ہو، مر رہا ہو، اس کے باپ پر کیا گزرے گی؟ اس باپ پر کیا گزرے گی؟ وہ بچے پہ علاج نہیں ہو پایا، اس نے کسی کو نہیں بتایا، اور اس کے بعد وہ بچہ کتے کی طرح آوازیں کرنے لگا، تو پھر اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے اس بچے کی وفات ہو گئی۔
تو اللہ کے نبی نے مدینے کے اندر ہی کہا تھا کہ لوگوں تم کتوں کو مارا کرو، کتوں کو اپنے قریب نہ رکھا کرو. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر زہر ہوتا ہے، اگر وہ برتن میں یا کسی کھانے کی چیز میں ڈال دے تو آپ کی جانیں بھی جا سکتی ہیں. پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نافذ کیا کہ تم مارا تو کرو تو سوائے کالے کتوں کے. کیا کہا؟ کالے کتوں کو تم نہ مارا کرو. وجہ کیا بتلائی اللہ نے؟ وجہ یہ بتلائی کہ کالے کتے کے اندر شیطان جلدی اثر انداز ہوتا ہے. شیطان جو شکلیں اختیار کرتا ہے، آپ کو معلوم ہے اللہ نے شیطان کو اتنی طاقت دی ہے کہ شیطان کسی کی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے. میری آپ کی جس کی چاہے شیطان اختیار کر سکتا ہے، لیکن نبیوں کی شکل اختیار نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. اور اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب کی شکل میں یا حضرت عمر بن خطاب کے قریب بھی نہیں آ سکتا تھا. لیکن دوسروں کی چاہے وہ جس کی چاہے وہ شکل اختیار کر سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کالے کتوں کے اندر شیطان داخل ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کالے کتوں کو زیادہ قریب نہ جایا کرو اور ان کو مارا بھی نہ کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی وجہ سے تمہارے لیے پریشانی ہو جائے، تمہارے اوپر تکلیفیں آنی شروع ہو جائے، مصیبتیں آنی شروع ہو جائیں. تو کالے کتوں سے بچنا چاہیے. تو اور اپنے بچوں کو بھی ان سب چیزوں سے دور رکھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ کا واقعہ اللہ کے نبی کے دور میں جانوروں میں کیسے شیطان داخل ہوتے ہیں. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ لائٹ کا یہ LED وغیرہ کی وہاں پر سہولتیں نہیں تھی. تو اس وقت کیا تھا؟ اس وقت بتیاں جلائی جاتی تھی. پہلے زمانے میں اس میں تیل ڈال دیا جاتا اور بتی لگا دی جاتی، پورا گھر اسی سے روشن ہوتا تھا. ہمارے ان علاقوں میں بھی 1970 تک بھی وہ چیزیں چلتی رہیں. تو اللہ کے نبی ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر میں، چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر بتی رکھی ہوئی ہے اور آگ جل رہی ہے. دیکھتے ہی دیکھتے صحابہ بھی موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک چوہا آتا ہے اور آ کر اس بتی کو گرا دیتا ہے، اور جیسے ہی گراتا ہے وہ آگ لگنی شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فوراً دیکھتے ہی کہا کہ جب تم رات ہو جائے تو گھر کی بتیوں کو بجھا دیا کرو، بجھا دیا کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ جو رات میں یہ جو ابھی چوہا آپ نے جو دیکھا، یہ جو جانور دیکھا، یہ اپنے سے نہیں آیا بلکہ شیطان نے اس کا رخ ادھر موڑ دیا. شیطان نے اس کا رخ موڑ دیا اور یہ آ کر آپ کو نقصان پہنچانے لگا، آ کر آپ کو یہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے. تو شیاطین سے بچنا چاہتے ہو تو رات میں اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کرا کرو اور اپنے دروازوں پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکا کرو اور اپنے برتنوں کو ڈھانک دیا کرو. اور اسی طریقے سے اپنے گھر کی جو ہے کوئی بھی چیز کھلی ہوئی کھانے کی چیز نہ چھوڑا کرو. کیوں؟ کیونکہ کھانے میں بھی انسان کے شیطان داخل ہو جاتا ہے. ایک تو پیدا ہوتی شروع ہو جاتا ہے، پھر انسان جب چھوٹا ہوتا ہے تبھی شروع ہوتا ہے، پھر انسان جب کھانے لگ جائے، بچے جب کھانے لگ جائیں، آپ دیکھتے ہیں کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جتنا بھی کھلاؤ کھائے جا رہے ہیں، ان کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا ہے. ماں باپ پریشان ہے کہ بھئی بچہ تو اتنا کھاتا ہے لیکن بڑھ نہیں رہا. کیوں؟ پیٹ کو کھانا نہیں لگ رہا ہے، یا بچہ کھاتا ہے پھر روتا ہے، پیتا ہے پھر روتا ہے. ماں باپ پریشان، ڈاکٹروں کے پاس ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم بسم اللہ بول کر کھانا نہیں کھاتے فوراً شیطان اس کھانے میں داخل ہو جاتا ہے. شیطان تمہارے گھروں میں ہے، شیطان تمہارے برتنوں میں داخل ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا اگر تم بیچ میں بھول جاؤ تو بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، یہ دعا پڑھ لیا کرو. جب شیطان جو کچھ کھایا ہوا ہوتا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ طے کرنا شروع کر دیتا ہے. تو دعائیں پڑھ کے اپنے بچوں کو کھلانا چاہیے، بسم اللہ کہہ کر اپنے بچوں کو کھلانا چاہیے. ایسا نہیں کہ بچہ پوچھ لیا فوراً منہ میں رکھ دیا یا کھلا دیا یا فلاں کر دیا، تو شیاطین بھی اس میں داخل ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ جو ہڈیاں وغیرہ ہوتی ہیں شیاطین کی غذا ہوتی ہے، شیاطین کی غذا ہوتی ہے. شیاطین کی گوبر اور ہڈیاں کول سے
اس طرح 3 حدیث میں آتا ہے کہ ترجیح جس کو کہتے ہیں کہ 3 چیزیں شیاطین کی ہوا کرتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھا کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو جو ہے کہیں ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں اسی پہ بچے پیشاب کر دیے، کھیلنے گئے تھے جنگل میں دیکھا کہ وہاں پر کل سے پڑے ہوئے اسی پہ کر دیا، گوبر تھا گوبر پہ ہی کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شیاطین اور ان کے بچوں کی غذائیں ہیں، ان غذاؤں کو اگر تم تکلیف پہنچاؤ گے، اگر اس وقت جنات و شیاطین کھا رہے ہوں گے تو وہ تمہارے اوپر اٹیک کر دیں گے۔ ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں، ایسے کئی واقعات ہم نے خود بھی دیکھے۔ تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طریقے آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا اتنی ترقی کر رہی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، جیسے ہندوستان میں بھی یا پوری دنیا کے اندر مرد عورت بن رہا ہے، جنڈر چینج کروا رہے ہیں، عورتیں مرد بننے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں۔ اور سویڈن وغیرہ اور دوسرے ممالک میں آپ تعجب کریں گے، جیسے ایک مرد عورت بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، عورتیں مرد بننے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں، ہندوستان پاکستان اور دوسرے ممالک میں بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو ایسے ہی سویڈن اور دوسرے ممالک کے اندر انسان کتا بننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، ڈاگ مین۔ انہوں نے اپنا ایک جھنڈا بھی تیار کر لیا، اور اس جھنڈے کا لوگو جو بنایا اس میں انہوں نے کیا رکھا، اس میں جھنڈے کے اندر انہوں نے ہڈی کو رکھا ہے۔ اس کی کیا اس کے بارے میں تاریخ پوری کہتے ہیں کہ وہ لوگ انہوں نے ایک لوگو بھی تیار کر لیا، اور ان لوگوں نے ایک ملک خاص اپنا بنانے کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے لیے خاص ملک بنایا جائے جس میں انسان نما کتے رہتے ہوں، ان کے چلنے کا انداز بھی وہی، ان کے بات کرنے کا انداز بھی وہی، ان کے آوازیں نکالنے کا انداز بھی وہی۔ نعوذ باللہ ایسے جانور لوگ بھی دنیا کے اندر پائے جا رہے ہیں، ایک دو نہیں، کئی پورا ملک بننے کے لیے تیار ہیں وہ لوگ، ملک اپنا سپریٹ ملک بنانے کے لیے، ڈاگ مین۔ اور ان کا لوگو کیا ہے، ہڈی ہے۔ تو یہ ہڈی سے بات یاد آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا تم ہڈیاں جب کھایا کرو تو اس کو کسی اچھی جگہ پر اس کو پھینک دیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم گھروں میں پھینک دو اور جنات و شیاطین تمہارے گھروں میں آ کر کھانے لگ جائیں، شیاطین پر اس کا اثر انداز ہونے لگیں۔ آپ دیکھیں کچھ جگہوں پر جہاں پر بہت ساری ہڈیاں جمع کی جاتی ہیں، یا ایسی چیزیں جہاں گندگی غلاظت جہاں جمع ہوتی ہیں، وہاں پر اکثر شیاطین کے جو اثرات لوگوں پر یا عورتوں پر اس دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپ تعجب کریں گے جن گھرانوں کے اندر یہ سب چیزیں زیادہ ہوا کرتی ہیں وہاں پر اثرات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کی غذائیں جب ہے تو وہ آئیں گے ضرور۔ جیسے انسان غذا کے لیے اپنے علاقے چھوڑ دیتا ہے، اپنے ملک چھوڑ دیتا ہے، تو شیاطین کے لیے لمحوں میں آنا ان کے لیے اختیار ہے۔ تو اللہ کے لیے وہ اپنے آپ کی غذا حاصل کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، پھر اس میں لوگوں کو تکلیف پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کئی طریقے سے تمہارے اوپر حملے کرتا ہے، تو شیاطین کے حملوں سے بچنے کے لیے تم تدابیر اختیار کرو، اپنے آپ کی حفاظت کیا کرو۔ اسی طریقے سے شیطان انسان پر حاوی کب ہوتا ہے؟ اکثر شیطان اس وقت حاوی ہوتا ہے جب انسان میوزک سننا شروع کر دیتا ہے۔ حدیثیں دیکھیں کیسی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزامیر الشیاطین، شیاطین کے میوزک کے آلے، شیاطین کے آلات۔ شیطان کو میوزک بہت پسند ہے۔ میوزک سے مراد صرف گانے نہیں ہیں، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا گھر کی جو گھنٹیاں ہوا کرتی ہیں، اگر اس میں کوئی گانا بجتا ہے یا ٹون بجتا ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اور موبائل کے اندر بجنے والے گانے، اور کئی نوجوان اپنے جیبوں میں شیطان کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ جن گھرانوں کے اندر یہ مزامیر الشیاطین، شیطان کی گانے کی چیزیں ہوتی ہیں، شیطان فوراً داخل ہو جاتا ہے، پھر انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ عورتیں دیکھتی ہیں کبھی ناپاکی کے حالت میں، حالت حیض میں موبائل لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، گھنٹوں نمازیں بھی نہیں ہیں، اور گھنٹوں گانے سن رہی ہیں، فلاں سن رہی ہیں، فلم چل رہی ہے، تو شیطان فوراً اٹیک کرنے کے لیے داخل ہو جاتا ہے۔ نوجوان دیکھ لیں، کچھ کی تو ایسی زندگی ہے پورا ہمیشہ کانمش لگا ہوا رہتا ہے، پورا دن ایک سیکنڈ بھی نہیں نکالتا۔ آج کل بلوٹوتھ آ گیا جس کی وجہ سے لوگ اتنے کچھ پڑھنا لکھنا نہ بھی آئے تب بھی بڑے بڑے فون یوز کرنا شروع کر دیتے، پورا دن کان میں گانے بج رہے ہوتے ہیں۔ شیطان کو سب سے پسندیدہ چیز گانا،
یہ جب گانے بجنے لگتے ہیں تو وہ بھی ناچنے لگتا ہے. مزامیر الشیاطین کہتے ہیں اس کو حدیث کے اندر. کہا اللہ کے نبی نے فوراً شیطان ایسے لوگوں کے قریب ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کے قریب ہوتا ہے تو پھر انسان بدحواس ہو جاتا ہے, انسان بدحواسی کا شکار ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے یہ جتنے لوگ چاہے سنگرز ہوں یا دوسرے کوئی کیوں نہ ہوں, ان کو دیکھیں گے آپ کچھ دنوں میں اگر شیطان ان پر اٹیک ہو گیا تو وہ ایسے بیٹھے بیٹھے انسان ناچنا شروع کر دے, بیٹھے بیٹھے آوازیں کرنا شروع کر دے. شیاطین کے اثرات کیسے ہوتے ہیں؟ انہی طریقے کے. آپ دیکھیں گے بات کرتے کرتے غصے میں آ جا رہا ہے, بات کر رہا ہے انسان بیٹھے بیٹھے ایک دم ہائپر ہو جا رہا ہے. یہ سب علامتیں ہوتی ہیں شیاطین کی کہ شیطان ان کے اندر گھر کر جاتے ہیں. عورتیں خاص طور سے اور نوجوان کام کر رہے ہیں, ان کے کانوں میں گانے بج رہے ہیں اور گھروں کے اندر گاڑی چلا رہے ہیں, گانے سنتے ہوئے چلا رہے ہیں. ایسے حالات میں کبھی بھی شیاطین کے حملے ہو سکتے ہیں. شیطان کے حملے کئی ایک طریقے سے ہو سکتے ہیں. تو شیاطین کے حملوں سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے. اور کئی ایک طریقے ہیں جس سے شیطان جو ہے لوگوں پر اثر انداز ہو جاتا ہے, عورتوں پر اثر انداز ہوتا ہے. عورتوں کے بالوں پر, اگر عورتوں کے بال ایسے بال جھاڑتی نہیں ہیں, عورتوں بال جو ہے چوٹی بناتی نہیں ہیں, ایسی جھوٹ لگانے والی عورتیں, ان پر بھی شیطان اثر انداز ہو جاتے ہیں. ایسے کئی ایک واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بچنا چاہتے ہو تو میں نے سورہ مجادلہ کی ایک آیت پڑھی, فاستحوذ علیہم الشیطان, تم شیطان سے تعوذ اختیار کرو, پناہ طلب کرو, اللہ سے پناہ مانگو کہ اللہ تو شیطان سے میری حفاظت فرما, اللہ شیطان کے حملے سے حفاظت فرما. فانساہم عن ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے وہ لوگوں کو بلا دے گے, لوگوں کو دور کر دے گا. اللہ تو اس سے شیطان سے میری حفاظت فرما, شیطانی شرور سے حفاظت فرما. اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ جو شیاطینی وسوسے, شیاطینی خیالات, شیاطینی نظریات جو ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے امت کی حفاظت فرمائے. کیونکہ آج کئی لوگ ایسے شکار ہو چکے ہیں, شیطانی وسوسوں کے شکار, شیطانی خیالات کے شکار, شیطان ان پر حملے کر چکے ہیں. نوجوان بچے کام پہ جانا نہیں جا رہا ہے, کوئی پڑھنا پڑھائی کر رہا ہے, بیچ پڑھائی چھوڑ دیا. کچھ تو ایسے پڑھ چکا, محنت کیا, سب کیا, جیسے پرچہ ملا سب بھول گیا. کام کر رہا ہے, مین اب کام ہونے والا ہے, ویسے وقت میں اٹھ کر بھاگ گیا. انسان کو فائدہ ہونے والا ہے, فائدہ ہونے کے قریب تھی بات, کام بننے والا تھا, وہیں سے چھوڑ کر چلا گیا. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ شیاطینی وساوس ہیں. تو اللہ کا ذکر ہمیشہ اپنے زبانوں پر رکھیں اور شیطان سے بچیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں, آیت الکرسی کا خاص اہتمام کریں, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا خاص اہتمام کریں. جب شیطان وغیرہ چھڑاتے ہیں یا اس کا رقیہ شریعہ جو کیا جاتا ہے, کئی ایک چیزیں اس کے اندر پڑھتے ہیں, جیسے کہ وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ وَمَا آمَنَ الرَّسُولُ. اور کئی ایک چیزیں جو ہیں نکالنے والے جنات و شیاطین کے اثرات کو دور کرنے کے لیے یہ ہم لوگ یہ سب چیزیں پڑھا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے, امت کے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے, ماؤں کی حفاظت فرمائے, چھوٹے بچوں کی حفاظت فرمائے, شیطان کے ہر حملے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے, سیاکاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.